السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے 22ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ گزشتہ پارے میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ جب مسلمانوں کو فتوحات ملی تو ان کی مالی حالات کچھ بہتر ہونے لگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، مہاجرین اور انصار کی بیویوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زہد اور قناعت کے اوپر کسی بھی طریقے سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی وہ اپنی دنیا سے بے رغبتی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا رنج ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ازواج مطہرات سے، اور 1 مہینے تک ان کے قریب نہ آنے کی قسم کھا لی۔ اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تخیر نازل فرمائی، یعنی وہ آیت کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا کہ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو تم چھوڑ کے جا سکتی ہو، اور میں تمہیں جو بھی تمہیں مال چاہیے ہوگا، جو بھی تمہیں مال چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں گے، اور تم وہ دنیا کی تھوڑی سی جو زیب و زینت ہے اس سے تم استفادہ کر لو گی، ایک آپشن۔ دوسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو تو تمہیں یہی تنگی والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ کون سی تنگی والی زندگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لگاتار 3 دن تک کوئی شخص کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی شخص ایک وقت وہ جو کی روٹی کھاتا تھا تو دوسرے وقت جو کی روٹی کھانے کو نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ والی زندگی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ تنگی والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ چنانچہ اس آیت کے بعد جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، ہمیں دنیا کی زندگی نہیں چاہیے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 9 بیویاں تھیں، جن میں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا، ام سلمہ، صفیہ، میمونہ، زینب اور جویریہ رضی اللہ عنہن شامل تھیں۔ اس کے بعد جو اس پارے کا پہلا مضمون ہے اس میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی 10 بنیادی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ عز و جل نے جو نبی کی بیویاں ہیں ان کا مقام بتایا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام بہت زیادہ ہے اللہ کے ہاں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو۔ آگے ان کے لیے کچھ احکامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے نبی، تم گھروں پر اللہ کے نبی کی بیویوں تم بلا ضرورت گھروں سے باہر مت جاؤ، اور تم کسی سے نرم لہجے میں بات مت کرو، اور اخلاق کے منافی بات مت کرو، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم یہ سارے کام کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہو رہی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کا ذکر اپنے گھروں میں کرو۔ آگے پھر جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ اور دیگر چند صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ قرآن مجید میں سارے احکامات مردوں کے صیغے کے ساتھ آتے ہیں، ہمارے لیے کوئی الگ احکامات اللہ تعالیٰ نازل کیوں نہیں کرتا؟ تو ان کی دلجوئی کے لیے اللہ عز و جل نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ جس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے مسلمان، مومن، فرمانبردار، اسی طرح خشوع اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، خرچ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ بہت ساری خوبیاں، تقریباً 10 خوبیاں ہیں جن کا ذکر کیا کہ اللہ عز و جل نے ان تمام لوگوں کو جو یہ کام، یہ نیکیاں، یہ نیک اعمال کرتے ہیں، یہ صفات اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین بدلہ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، ان کے لیے بہترین اجر اللہ عز و جل نے تیار کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس پارے کا جو دوسرا مضمون بیان کیا ہے
وہ زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش کے طلاق کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حکم تھا، ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ بنیادی طور پر جو جاہلیت کے امور میں سے ایک امر، ایک رسم، جاہلی رسم، اس میں یہ بھی تھی کہ لوگ لے پالک بیٹوں کو، یعنی منہ بولے بیٹوں کو اپنا سگا بیٹا تصور کرتے تھے، اور لوگ اس لڑکے کی، اس بچے کی نسبت اس شخص کی طرف کر دیتے تھے جو اس کو گود لے لیتا تھا، اس کو لے کر پالتا تھا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو لوگوں نے اس بچے کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ سورۃ الاحزاب کے شروع میں یہ بتا دیا گیا کہ جو تمہارے لے پالک منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہ تمہارے بھائی تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کی نسبت ان کے اصلی حقیقی آبا کی طرف، جن کے صلب میں سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اس کی طرف کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف کرے، یعنی جسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے شناختی کارڈ میں اور ولدیت کے کسی بھی خانے میں اپنے والد کے علاوہ، سگے والد کے علاوہ کسی اور شخص کا نام نہیں لکھوانا چاہیے۔ بہت سخت اس بات کی مذمت آئی ہے۔ تو جب یہ والی رسم ختم کر دی گئی کہ بھائی باپ کی جو بیٹا ہوگا اس کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف ہوگی، تو صحابہ کرام نے دوبارہ زید بن حارثہ، جو کہ زید بن محمد کہنا وہ شروع ہو گئے تھے، اس کو دوبارہ زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا کہ جو لوگ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے تھے تو وہ اس کی بیوی کو سگی بہو سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ شادی کو بہت قبیح عمل قرار دیتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی زینب بنت جہش کے لیے زید بن حارثہ کا رشتہ طلب کیا تو اس وقت انہوں نے تھوڑا سا انکار کیا کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے زید بنت حارثہ، اور ہماری جو بیٹی ہے یہ تو ایک قریش کی معزز خاتون ہے، تو یہ رشتہ ذرا سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے ولا مؤمنۃ، کسی مومن عورت کسی مومن مرد کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر لیں تو ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ مطلب یہ شادی مشورہ نہیں، یہ شادی ہو کے رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے پھر زینب بنت جہش اس رشتے کو قبول کرتی ہیں اور وہ زید بن حارثہ کے عقد میں آ جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ مزاج کا فرق ہوتا ہے تو نباہ ہو نہیں پاتا۔ اب زید بنت حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بار بار اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زینب بنت جہش کو میں طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا سمجھوتا نہیں ہو پا رہا۔ اب اللہ عز و جل نے یہاں وحی میں اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ طلاق ہو کے رہے گی اور اب زینب بنت جہش سے میں تمہارا نکاح کرواؤں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطری خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے نکاح، اپنے بہو سے، معذرت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو اس خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو کہتے رہے کہ اتق اللہ امسک علیک زوجک، تم اپنی بیوی کو لازم پکڑو، چھوڑو مت، اس کو طلاق مت دو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خائف تھے کہ اگر زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر زینب بنت جہش کے ساتھ میں نکاح کروں گا اور اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کہ لوگ تان و تشنیع کرنا شروع کر دیں گے، برا بلا کہنا شروع کر دیں گے، کہ شکوک و شبہات کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر اس مقام پر اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا کہ لوگوں سے بالکل خائف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا خوف دل میں رکھا جائے، کیونکہ یہ ایک جاہلی رسم ہے، باطل بات ہے، غلط بات ہے۔ تو اس جاہلی رسم کا قلع کما کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور زینب بنت جہش کی عدت مکمل ہوئی تو اللہ عز و جل نے آسمانوں سے اس خاتون کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ یہ بڑا ایک معروف واقعہ ہے سورۃ الاحزاب کے ضمن میں، جو کہ اس پارے کا دوسرا مضمون ہے جو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جب نکاح ہوا تو یہ جو ایک جاہلیت کی رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا یا اس کی بیوی
اس کو اسی طریقے سے اس کا تعامل ہوگا جس طرح سگے بیٹے یا اس کی بیوی اور یعنی سگی بہو کے ساتھ ہوگا. اس کے فرق کو اللہ عز و جل نے اس طریقے سے واضح کر دیا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمایا. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ پر ان تمام عورتوں کو حلال کر دیا ہے جن کو آپ حق مہر آپ نے دیا ہے. یاد رکھیں محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ امتیازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امت کے لیے جائز نہیں ہے. ان میں سے بعض علماء کے نزدیک جو قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر فرض تھی. اسی طرح صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرام تھا. اسی طرح اگر معاملات کی بات کریں، نکاح کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی کہ وہ جتنی چاہیں عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے حق مہر دینے کے بعد. کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی لیمیٹیشن نہیں تھی. جیسے ایک عام امتی کے لیے میکسیمم ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں کئی بیویاں رکھنے کے مجاز تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہاں پر یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حق مہر کے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ چند خصوصیات، اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی باریاں جو مقرر کرتے تھے تو آپ کو اختیار تھا کہ کسی کی باری موقوف بھی کر سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری یہاں پر خصوصیات کا ذکر کیا. آگے اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے، وہاں پر وقت گزارنے، وہاں پر کھانا کھانے اور وہاں پر رکنے کے بہت سارے آداب بتائے ہیں. اور اسی اثناء میں یعنی زینب بنت جہش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو اس وقت اللہ عز و جل نے پردے کا حکم بھی نازل فرمایا، جسے آیت حجاب کہا جاتا ہے. باقاعدہ پردے کا حکم نازل ہوا اور اس کے ساتھ یہ سورۃ الاحزاب کا پھر اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورۃ السبا کا ذکر کیا. سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے. سورہ سبا میں اللہ عز و جل نے، یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری اور قوم سبا کی ناشکری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو عبرت کا انجام بنایا، اس کے متعلق اس صورت میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. چنانچہ ہمارا جو تیسرا مضمون ہے اس بارے کا وہ اس متعلق ہے کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ قوم سبا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، کیونکہ یہ اتنی اللہ عز و جل نے اس قوم کو خوشحال رکھا تھا کہ اس کے دائیں طرف بھی باغات تھے اور بائیں طرف بھی باغات تھے، یعنی سرسبز و شادابی ان کو وراثت میں ملی تھی. ان کے پاس پانی کے ذخائر موجود تھے، یہ بہت زیادہ پروسپیرٹی میں تھے، خوشحال تھے، ہر طرف ان کے لیے آسانیاں تھیں. تو اللہ عز و جل نے اس قوم کا ذکر اس ضمن میں کیا. پہلے اپنے برگزیدہ انبیاء کا ذکر کیا کہ داؤد کو اللہ عز و جل نے بہترین زبور کی تلاوت کرنے کی نعمت سے نوازا کہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے. پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہم آواز ہو کے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا مسخر کر دیا تھا. لوہا ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کوئی موم، وہ جو چاہتے اس لوہے سے بنا سکتے تھے. چنانچہ وہ زرے بنایا کرتے تھے جنگ کے لیے. اسی طرح ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا ان کو مسخر کر کے دی تھی، وہ مہینوں کا سفر دن کے ایک پہر میں کر دیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ مسخر کر دیا تھا، جاری کر دیا تھا. جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ بہت سارے جنات سے وہ کام لیا کرتے تھے، بڑے بڑے محل تعمیر کروایا کرتے تھے، بہت زیادہ ان سے وہ خدمت کے کام لیا کرتے تھے، وہ ان سے کھانے تیار کروایا کرتے تھے. تو اللہ عز و جل نے ان کو حکم دیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، چونکہ اے آل داؤد، اے داؤد، اے سلیمان، تم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس لیے تم عملی طور پر شکر گزاری کرو، یعنی تم عمل کرو، عبادت کرو، نیکیاں کرو، تاکہ تمہارے رب نے جو تمہیں انعامات عطا فرمائے ہیں تم ان کی شکر گزاری کر سکو. اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل نے پھر قوم سبا کے حوالے سے
بات کی ہے کہ جو قوم سبا ہے وہ ناشکری کے راستے پر چل پڑے. پوری کی پوری قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ ناشکری کے راستے پر چلے، اور ناشکری کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے بالآخر ان کو دنیا میں ہی ان کی خوشحالی، ان کی پروسپیرٹی کو ایڈورسٹی میں بدل دیا، بدحالی میں بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا سیلاب بھیجا کہ ان کے سارے باغات تباہ ہو گئے، اور چند کڑوے پھلوں کے علاوہ، بد ذائقہ پھلوں کے علاوہ، کچھ بیری کے درختوں کے علاوہ، جھاؤ کے علاوہ وہاں ان باغوں میں پھر کچھ نہیں رہا. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بد دعائیں بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ شہر اتنے قریب تھے ان کے کہ ان کا کوئی بھی مسافر اس کو سفر کرنے میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا کہ وہ صبح سے سفر شروع کرتا دوپہر تک تو وہ کسی شہر میں ہی اترتا تھا. بہت قریب قریب شہر تھے. تو انہوں نے خود ہی دعا کی کہ یہ کیسے سفر ہے، اللہم باعد بین اسفارنا، کہ ربنا باعد بین اسفارنا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے جو اسفار ہیں، ہمارے جو سفر ہیں، ان میں دوری پیدا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سفروں میں دوری پیدا فرمائی، اور ان کے جو قریب قریب شہر تھے وہ بھی ان کی اس حماقت کی وجہ سے دور کر دیے گئے. تو مقصد یہ، اس قوم سبا کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ ناشکری کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے. تو محترم ناظرین، ہم نے ابھی تک 4 مضامین بیان کیے ہیں. جس طریقے سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق مومنین کی جو بعض مومنین کی صفات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے صفات کے بارے میں، یعنی ان کا مقام، اور مسلمانوں کی جو بعض صفات ہیں ان کا ذکر کیا. حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کی طلاق کا ہم نے ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کیا. اور چوتھا مضمون ہمارا یہ کہ کس طریقے سے ناشکری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو وہ عبرت کا نشانہ بنایا ہے. آگے اللہ عز و جل نے سورہ فاطر کے ضمن میں مومن اور کافر کی مثال بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ جس طریقے سے ایک دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طریقے سے جو زندہ ہیں وہ مردہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ مثالیں اللہ عز و جل نے یہاں پر کیوں بیان کی؟ یہ مثالیں اس لیے بیان کی ہیں کہ مومن اور کافر کا انجام لوگوں کو پتہ چل جائے، ابھی سے ایک انسان فیصلہ کر سکے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے. جب یہ چیزیں دنیاوی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتی اور ہم تسلیم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک مومن ہدایت یافتہ جو شخص ہے، جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اس کا انجام، اور ایک کافر، ایک نافرمان شخص جو اللہ کی نافرمانی میں، ایک گمراہ شخص جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، اس کا انجام کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ تو سورہ فاطر کی روشنی میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ جو چیزیں مختلف ہیں دنیاوی اعتبار سے، اسی طریقے سے مومن اور کافر کا انجام بھی مختلف ہوگا. آگے اللہ عز و جل نے سورہ یاسین کا ذکر فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو سورہ یاسین کے ضمن میں جو پہلا مضمون ہے وہ ہم اگلے پارے میں بیان کریں گے. تو اس پارے سے ماخوذ چند فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بھی دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے. ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ وہ دنیا سے دل لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی. تو ہمیں بھی دنیا کے ساتھ وہ دل لگی نہیں لگانی کہ ہماری آخرت کمپرومائز ہو، یا ہم دنیا کی رنگینیوں کی مرعوبیت میں آ جائیں اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے 20% شیئر کے مالک تھے، مال فے کے 100% کے مالک تھے. آپ کے پاس مال بہت زیادہ تھا، آپ سونا تقسیم کرتے تھے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر یہ زندگی اختیار کی تھی کہ آپ سب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور خود چٹائی کے اوپر سوتے تھے اور خود تنگ دستی والی زندگی گزارتے تھے. اس میں ہمارے لیے ایک امت کے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے. اس میں ہمارے لیے میسج ہے. تو اس دنیا سے وہ دل لگی نہیں کرنی کہ ہمارا پھر دل ہی نہ کرے، اپنے ایسے ہم گھر بنا لیں شاندار کہ پھر جانے کو دل نہ کرے. دوسرا سبق جو ہمیں اس پارے سے ملتا ہے
وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے۔ بظاہر بہت سارے کچھ کام مطلب ایسے ہوں گے کچھ کام کہ ہمیں لگے گا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو لوگ طعنہ دیں گے، لوگ جو ہے وہ باتیں سنائیں گے، لوگ طنز کریں گے، تو ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ یعنی ہماری شادیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا پہلو نہ ہو، بھلے لوگ باتیں کریں کہ کیسی شادی کی ہے تم نے۔ اور اس طرح ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات، نکاح کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں، تو ان میں ہم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ تیسرا فائدہ جو ہمیں اس پارے سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ نعمتوں کو ڈھونڈنا ہے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، جیسے کہ اللہ کے انبیاء اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان سے نعمتیں لے لیتے ہیں واپس۔ اور چوتھا اور آخری فائدہ کہ ہمیں ہمیشہ فرما برداری کی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ نافرمانی اور فرما برداری دو مختلف رویے ہیں اور دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ ہمیں کیسے انجام چاہیے، ہم اس دنیا میں ابھی ہمارے پاس موقع ہے، طے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے 22ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔